الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا. بزرگان محترم، برادران عزیز، حالات تو جیسے چل ہی رہے ہیں. آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اس میں قرآن کریم کی کچھ ہدایات ہیں جو ہمیں چونکا رہی ہیں. میں نے اس وقت وہی آیات پڑھی ہیں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ نساء کی، ان کا ترجمہ سمجھ لیجیے. ارشاد باری ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں اور ان کمزور لوگوں کے بارے میں، وہ کمزور لوگوں کے بارے میں الذین یقولون ربنا اخرجنا، جو فریاد کر رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریہ، ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے، الظالم اہلها، جس بستی کے لوگ ظالم ہیں اور ہم پر مظالم ڈال رہے ہیں، یا رب ہمیں اس ایسی بستی سے نکال دیجئے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارا کوئی مددگار بھیج دیجئے. آج مجاہدین کشمیر اللہ کو بھی پکار رہے ہیں کہ یا اللہ کچھ بندوں کو خدا کا خوف پیدا کر دیجئے اور ہمیں آزادی دلانے کے لیے مددگاروں کو بھیج دیجئے. ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں اس بستی سے ہمیں نکال دیجئے. کشمیر میں جو کچھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر صحیح جذبہ ایمانی ہو، بلکہ جذبہ انسانی بھی ہو، ان مظالم کو دیکھ کر چین نہیں آنا چاہیے. یہ صرف پاکستان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کا مسئلہ ہے. کھلی خلاف ورزی اقوام متحدہ کے احکام کی، قوانین کی، اور اس معاہدے کی جس معاہدے کی بنیاد پر ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی، اس معاہدے کی سراسر خلاف ورزی اور جارحیت ہے. اور اب جو کیفیت بنی ہوئی ہے ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کی، کرفیو لگا ہوا ہے. کتنے عرصہ دراز ہو گیا، بازار نہیں کھلتے، کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ باہر نکلے تو گولیاں مار دیتے ہیں. سخت مظالم کا شکار ہیں.
اور در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو تو پکار ہی رہے ہیں، ان کو پکارنا چاہیے، لیکن قرآن ہمیں پکار رہا ہے کہ یہ تو ہمیں پکار رہے ہیں، ہم تمہیں پکارتے ہیں کہ وما لکم لا تقاتلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے قتال نہیں کرتے، جنگ تو نہیں کرتے۔ اس واسطے تمام پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے، اس میں پاکستان قریب ترین ہے، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ایسے لوگوں کے ساتھ جو بندگان خدا کو پر ظلم ڈھا رہے ہیں، قیامت توڑ رہے ہیں۔ لیکن خوب یاد رکھیے، ہم پر فریضہ ہے، ہمیں جہاد کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے، ان کی مدد کی مالی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اور دوسرے مختلف اقوام متحدہ کے فورموں کے طور پر جتنے طریقے سے ہو سکتی ہے ان کی مدد تو ہمیں کرنی چاہیے اور اسے ارادہ کرنا چاہیے، لیکن جہاد کا اعلان میں اور آپ نہیں کر سکتے، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ جہاد کا اعلان ریاست کرے گی، حکومت کرے گی، یہ حق حاکم مسلمین کا ہے، جب تک وہ اعلان جہاد نہ کرے جہاد نہیں شروع ہوگا اور وہ طریقہ جہاد کے مطابق نہیں ہوگا۔ میری طرف کچھ باتیں منسوب کی گئیں، ایک تحریر سوشل میڈیا پر چلائی گئی، وہ میری تحریر نہیں ہے، دھوکہ بازی ہے، جال سازی ہے، اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا میں نے اعلان جہاد کر دیا، حالانکہ مجھے کوئی حق نہیں اعلان جہاد کرنے کا، کسی عالم کو جہاد کا اعلان کرنے کا حق نہیں ہے، کسی ملازم کو، کسی انسان کو، سوائے حاکم مسلمین کے، وہ حاکم کیسا بھی ہو، فاسق فاجر ہو، ایمان والا ہو، بس مسلمان ہو، تو اس کے حکم کی پابندی لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور رسول کے حکم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکام ہیں تمہارے، حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ہاں، ان کی اطاعت ناجائز کاموں میں نہیں ہوگی، کسی مباح کام کو اگر کہیں کہ بھلا کام کرو تو واجب ہو جائے گا وہ، مثلا وہ کہیں کہ آج کے دن فلاں جگہ پر کھڑے ہو جاؤ 5 منٹ کے لیے، یہ واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر، میرے اوپر، حکومت کی یعنی کسی مصلحت کی وجہ سے اس نے کیا ہے، جائز کام کیا ہے، لیکن ہم سے کسی ناجائز کام کو کہیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو جہاد کا اعلان کرنے کا حق تو صرف حاکم مسلمین کو ہے، مجھے اور آپ کو، کسی بڑے سے بڑے عالم کو نہیں ہے، کسی بڑے مفتی کو نہیں ہے، لیکن حاکم مسلمین کا فریضہ بھی کچھ ہے۔ قرآن نے جو خطاب کیا ہے، اس خطاب کا سب سے پہلا مخاطب حکام بنتے ہیں ہمارے، کہ عوام تو تمہارے حکم کے پیچھے چلیں گے، لیکن تمہارا بھی فریضہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں قتال نہیں کرتے، کہ جہاد نہیں کرتے۔ آج 70 سال سے زیادہ ہو گئے کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم اعلانات تو کرتے ہیں، اقوام متحدہ میں شکایتیں لے کر جاتے ہیں، خوب سمجھ لیجیے اقوام متحدہ کے لوگوں نے ہماری کبھی مدد نہیں کی، بڑے ممالک نے کبھی ہماری مدد نہیں کی، ہماری مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہمارے ہاتھ میں دے رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ خوب سمجھ لیجیے، جہاد وہ طاقت ہے کہ بھارت نے ابھی وہ دیکھا نہیں، سن 65 میں دیکھ لیا تھا، 17 روزہ جنگ میں، وہ جنگ نہیں تھی، جہاد تھا، ضرور دیوار بتا رہے تھے کہ جہاد ہے، جنگ نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے، بچہ سرشار تھا جہاد کے جذبے سے، کہاں بھارت کی طاقتور فوجیں ہیں اور کہاں پاکستان کے عوام اور لاہور کی سرحد اور چبنڈا کا محاذ، بہت عجیب غریب جنگ ہوئی ہے کہ حیرتناک فتح مبین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی، شکست پاس ہوئی بھارت کو، حالانکہ اس نے اچانک حملہ کیا تھا، کوئی ہمیں نوٹس بھی نہیں دیا تھا، راتوں رات اچانک حملہ کر دیا، اور اتنا اچانک تھا
کہ پاکستان کے پاس وہاں سرحدوں پر فوج نہیں تھی، ایک کمپنی تھی، چھوٹی تھی، مگر ایک کمپنی کے مجاہدین نے، میجر نے اپنی جان قربان کر دی اور فوجوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا، یہاں تک کہ 11 بجے ایوب خان نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ جب جہاد کا اعلان کیا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی تقریر ہے وہ جس میں جہاد کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے جو ولولہ پیدا ہوا ہے پورے ملک میں وہ دیکھنے کے قابل تھا، پوری دنیا نے اس کا تماشا دیکھا۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر جہاد کا اعلان کیا تھا 11 بجے۔ تو جہاد کا اگر اعلان کر دیں گے ہم انشاءاللہ، باوجود اس بات کے کہ ہمیں حکومت کی بہت ساری چیزوں میں، پالیسیوں میں اختلاف بھی ہے، وہ بھی ہمدردی میں ہے، ان سے دشمنی میں نہیں، خیرخواہی میں ہے، اگر ان سے کبھی ملاقات ہو تو ہم ان کو اپنی رائے بھی، تجاویز بھی دیں گے، ہم ہمدردانہ طور پر دیں گے۔ اختلاف بہت ساری چیزوں میں ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں اختلاف نہیں ہو سکتا، کشمیر کے معاملے میں، جہاد کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ جس دن ہمارے وزیر اعظم اعلان کر دیں گے ہم ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اپنی فوجوں کے ساتھ ہوں گے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہمیں تو شوق ہے، میں تو اس عمر میں اب بھی یہ دعا کرتا ہوں، اللہم قوینی علی الجہاد فی سبیلک، مجھے جہاد میں طاقت دے اور بشہادت فی سبیلک، اپنے راستے میں شہادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، میری تمنا ہے کہ میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں۔ تو یہ تو شہادت تو ایسی چیز ہے مسلمان کے لیے، بہت ہی شوق کی چیز ہے۔ اس واسطے انشاءاللہ ہماری حکومت خوب سمجھ لے، ہم اس کو بالکل جائز نہیں سمجھتے کہ عوام اعلان کریں، انفرادی طور پر حکومت اعلان کرے، اس سے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، اپنی طاقت بکھر جائے گی۔ حالانکہ طاقت کو مجتمع کرنا ضروری ہے، اور جہاد کی یہ خصوصیت ہے کہ جب جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ کے لیے تو پھر وہ طاقت ہی طاقت بنتا ہے، اختلاف ختم ہو جاتے، سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں جب جان پر بنی ہوگی۔ اس واسطے بھائی خوب سمجھ لیجیے، ہمارا مطالبہ اپنی حکومت سے یہ ہے کہ حالات کا جائزہ لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے اوپر فوراً جہاد کا اعلان فرض ہو گیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہو گئی ہے کہ آپ اس کی تدبیریں ابھی سے تیار کریں، یہ سوچیں کہ کرنا ہے، کیونکہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اور قائد اعظم نے یہ ایسی جذبات میں نہیں کہہ دی تھی بات کہ شہ رگ ہے، واقعتاً ہماری شہ رگ ہے۔ آج پاکستان میں جو پانی کا قحط ہے، کشمیر پر ان کا قبضہ ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں قحط ہے۔ ہمارے دریاؤں پر اس نے کشمیر کے علاقے میں ڈیم بنا کر پانی کو روک دیا ہے۔ بیاس کا پنجاب 5 دریاؤں کا صوبہ تھا، پنجاب کو کہتے، کس وجہ سے پنجاب کہتے تھے؟ 5 آب، 5 پانی، یعنی 5 نہریں تھیں بڑی بڑی عظیم الشان، یہ کشمیر کے علاقے سے نکلتی، ہندوستان کے علاقے، کشمیر کے علاقے سے نکلتی تھی۔ کشمیر پر قبضہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری دریا اب ان کے قبضوں میں چلے گئے۔ اس نے یہ خباثت کی، ان کی ہمیشہ خباثت تو رہتی ہے مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے وہاں ڈیم بنا دیے، دریائے بیاس تو ختم ہی، باقاعدہ معاہدہ کر کے ختم ہوا۔ اب پنجاب جو ہے پنجاب نہیں رہا، وہ 4 آب رہ گیا ہے، 4 دریا رہ گئے ہیں۔ بیاس کا دریا بند ہو چکا، وہاں سے وہاں پانی نہیں ہے، ہماری دریا آتا ہے یہاں تک بھاولپور کے قریب، مگر اس میں پانی نہیں ہے، نہیں آتا، کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا، تاس کا معاہدے میں طے ہو گیا کہ پانی وہاں سے وہ نہیں آئے گا، اس کو انہوں نے روک لیا۔ لیکن باقی دریاؤں کے اندر تو کوئی معاملہ نہیں تھا، جہلم ہے اور ہمارے سارے دریا ہیں، ان سب کے اندر اس نے ہماری جان و شہرک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واسطے ہمارے تو اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تیاری کرنی ہے، جہاد کرنا پڑے گا۔ ایک بات خوب سمجھ لیجئے کہ جہاد کے بغیر کشمیر نہیں ملے گا، صرف جہاد سے ملے گا، ورنہ یہ کہنا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، یکجہتی ہے، ٹھیک ہے بھلا یکجہتی ضرور ہے، لیکن یکجہتی کھڑے رہنے سے نہیں ہوگی، بلکہ کام کرنا پڑے گا، اپنی جانیں دینی پڑیں گی، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بات اور ہے کہ جب آدمی کوئی مرنے کے لیے تیار ہو جائے،
یا آدمی یا قوم، اس کو مارنا بہت مشکل ہے۔ پرویز مشرف اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، گناہ معاف کر دے اس کے۔ اس نے آخری جو میٹنگ بلائی تھی اس میں ہم لوگوں کو بلایا تھا، جمعہ کا دن تھا، GHQ میں، نہیں یہ جمعہ کا دن نہیں تھا، وہ اور اس سے بھی پہلے کی میٹنگ تھی، جس دن امریکہ نے الٹیمیٹم دیا، فون کیا کہ تم 9/11 کا واقعہ پیش آیا کہ تم فیصلہ کرو کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا دشمنوں کے ساتھ ہو۔ تو پرویز مشرف نے علماء کا کنونشن بلایا، تین اجلاس بلائے علماء کے ساتھ، صبح کو میڈیا کے لوگوں کو بلایا، دوپہر کو ہم لوگوں کو علماء کو مشائخ کو بلایا، شام کو سیاستدانوں کو لیڈروں کو بلایا، اور سب میں ایک بات کہی وہی کہ انہوں نے یہ کہا ہے ہم انڈیا ہمارے سے 6 گنی طاقت رکھتا ہے لیکن ہمارے پاس اس کی تیاری ہے، ہم اس کا اینٹ کے جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ امریکہ کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس جو F-16 ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اوپر جا کر ان کا ریڈار کام نہیں کرتا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے پاس ایسے ہیں آلات کہ اس کو اندھا کر دیتا ہے، اس واسطے ہمیں کرنا پڑے گا۔ پہلے نمبر پر ایک صاحب نے بیان کیا، اچھا بیان کیا، میں نے درخواست کی اور کہنے لگے کہ اب مسئلہ ہماری ملک کی حفاظت کا ہے، فلاں یہ کہا تھا، خیر جہاں اور بہت ساری باتیں میں نے کہی ان سے، ایک بات یہ بھی کہی کہ میں نے فوج کے اپنے کچھ دوستوں سے سنا ہے جو کرنل تھے، اب تو انتقال ہو گیا ان کا، کہ فوج میں ہمارے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے کہ جو شخص مرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کو 200 گولیاں بھی نہیں مار سکتی۔ میں نے کہا آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، آپ اعلان جہاد کر دیجئے، مرنے کے لیے خود بھی تیار ہو جائیں، ہمیں بھی تیار کر دیجئے، قوم کو تیار کیجئے، قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے گی تو خوب سمجھ لیجئے ہم اگر مریں گے تو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں، لیکن اس کا بھی بہت کچھ بگاڑ کر مریں گے، ایسے نہیں مر جائیں گے، اس کو بھی انشاءاللہ ایسا کر دیں گے کہ سبق مل جائے گا اس کو۔ تو حقیقت یہی ہے، مسلمان کبھی بھی طاقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہارے، جب کبھی ہارے ہیں باہمی سازشوں کی وجہ سے، باہمی اختلافات سے ان کی شکست ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد اور اخلاص پیدا فرمائے اور اپنے کشمیری مسلمانوں کی جو حقیقی مدد ہے وہ کریں، اپنی زبان سے کریں، مضامین لکھیں، تقریریں کریں، مالی اعتبار سے کوششیں کریں، جتنے بھی ذریعے ہو سکتے ہیں وہ سارے ذریعے اختیار کریں۔ آپ بھی اور میں بھی، ہر ایک کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہے، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مظلوم بھائیوں کو میں پھر سنا دیتا ہوں قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اور ان کمزور لوگوں کے بارے میں، کمزور لوگوں کے واسطے، بالمستضعفین من الرجال، وہ کون لوگ ہیں؟ مرد ہیں کمزور، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اخرجنا من هذه القرية، ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے، ہم مصیبت میں ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور اپنا کوئی مددگار ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ وہ پکار رہے ہیں، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے کہ تم نکلو، کیوں نہیں نکلتے؟ تم اپنی طاقت تیار کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج اعلان کر دیں تو کل سے جنگ شروع ہو جائے گی، نہیں، تیاری، جہاد کے لیے تیاری ناگزیر ہوتی ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت شروع تو کریں، صرف بات چیت سے، مذاکرات سے کام نہیں چلے گا، جنگ تو کرنی پڑے گی، اس کے بعد کشمیر نہیں ہلے گا۔ اور جس دن ہم جہاد کے جذبے سے کریں گے، جو قاعدہ طریقہ ہے جہاد کا، انشاءاللہ تعالی پھر اس میں فتح مبین مسلمانوں کو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے ہمارے لیے ان تمام کوششوں کو، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔